اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجئے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عام زندگی میں پیش آنے والے جو اسلامی آداب اور احکام ہیں، اس پر بھی ہماری مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پر گفتگو رہتی ہے. تو ایک مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جو عام زندگی میں ہم بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں پیش آتا ہے، ہمارے جسم کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں، ہماری روح کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آج ہم اس کو اسلامی اس میں پرسپیکٹو کیا ہے، اور کہیں کہیں ظاہر بیچ میں میڈیکل ٹچ بھی اس کے اندر آئے گا کہ صحت کے اعتبار سے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. اور آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر اس میں کافی زیادہ جو ہے بے اعتدالیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور وہ ہے گوشت کھانے کے اسلامی آداب اور فقہی احکام. دیکھیے، گوشت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللحم یعنی جو گوشت ہے وہ سید الطعام فی الدنیا والآخرہ، گوشت دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے. یعنی اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دنیا کے کھانوں کا بھی سردار ہے اور آخرت کے کھانوں کا بھی سردار ہے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور ایک روایت میں آگے بڑھ کر ثم الارض کا لفظ بھی آیا ہے کہ معصوم اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نمبر 2 جو دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے وہ چاول ہے. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر 2 چیزوں کے خلاف بہت زبردست قسم کی کیمپین چل رہی ہے، گندم یعنی روٹی وغیرہ اور چاول، کہ یہ جناب یہ ہے اور یہ گلوکوز لیول جو ہے وہ بہت بڑھاتے ہیں اور انفلامیشن پروڈیوس کرتے ہیں، جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے اور بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. ان سے اپنا پیچھا چھڑا لیا جائے اور صرف پروٹین ڈائٹ کے اوپر آیا جائے. تو بہرحال یہ کچھ افراط و تفریط والی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. اور ائمہ معصومین یہاں تک اس سلسلے میں فرماتے رہے ہیں کہ ایک تو یہی والی بات کہ دوسرے نمبر پہ ایک لحاظ سے جو دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے وہ چاول ہے. تو ایک صاحب جب بھی عذرائے مذاق کہنے لگے جو ہماری بریانی ہوتی ہے اس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور چاول بھی، اس لحاظ سے بریانی جو ہے دنیا و آخرت کے کھانوں کا سردار ہو جائے گی. تو بہرحال چاول یعنی، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ بہت سی کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خرابی بھی ہوتی ہے اور نقصان اور فائدہ بھی ہوتا ہے. چاول ایک ایسی چیز ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کوئی نہیں. ظاہر ہے کہ ایک اعتدال سے اگر انسان کھائے، ہر چیز کی بے اعتدالی آگے چل کر ہم اس پہ بھی گفتگو ذکر کریں گے کہ جس چیز کو کہا بھی گیا ہے کھانے کے لیے لیکن آپ بہت ہی افراط کر دیں اس کو کھانے میں تو وہ نقصان پہنچاتی، تو وہ ضرور ہے. اور امام یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج چاول کے ذریعے کرتے ہیں، یہ بھی روایات کے اندر چیز آئی ہے. تو بہرحال ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کوئی اور ایسی میڈیکل وجہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو، مثلا کوئی بہت سیویئرلی ڈائبیٹک ہو اور گلوکوز لیول اس کے بہت زیادہ ہوں، تو اس کو پھر اور کمی کی طرف جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے گوشت وغیرہ کے بھی معاملات ہیں جن بیماریوں میں منع ہے، اس کا بھی آگے چل کر تذکر آئے گا. تو یہ 2 چیزیں خاص طور پر، یہ بیچ میں اس کا ذکر اس وجہ سے آ گیا کیونکہ یہ دنیا و آخرت کے کھانوں کا دوسرا سردار جو ہے وہ ایک لحاظ سے چاول کو قرار دیا گیا ہے. اور پیغمبر اکرم ان رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس میں پہلی بات تو یہی کہی کہ انہ قال سید الطعام فی الدنیا والآخرہ اللحم، گوشت جو ہے یہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے. وسید الشراب فی الدنیا والآخرہ الماء، جو دنیا اور آخرت کے مایہ چیزیں جو ہوتی ہیں، پینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کا جو سردار ہے وہ پانی.
وعلیکم باللحم، تم پر لازم ہے کہ گوشت کو کھاؤ. ابھی آگے چل کر پھر اس کے بعد آگے بھی امام نے فرمایا جو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، رسول نے جو فرمایا. وعلیکم باللحم، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم گوشت کو استعمال کرو. یعنی روایات کے اندر یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ آئی. اور ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدنا جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہو، غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب تر. یعنی اس کا مطلب ہے گوشت گھر کے اندر لے کر آنا چاہیے کھانے کے لیے. یہ نہیں کہا کہ مثلا ٹماٹر اور کھیرے اور ٹنڈے وغیرہ جو ہے وہ لے کر آئے جائیں، الگ سے روایت میں اس کا کوئی نہیں، بلکہ گوشت لانے کا تذکرہ. تو یہ اس کی ایک اہمیت ہے. اچھا پھر ایک ہے کیا جنت میں بھی گوشت کھایا جائے گا؟ تو جی ہاں، قرآن کے اندر خود اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ جنت میں بھی گوشت ہوگا. وہ جو سورہ واقعہ کے اندر آپ پڑھتی ہیں کہ آگے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندے کا بھی وہ گوشت چاہیں گے، وہ جو خواہش رکھتے ہوں گے وہی ان کے سامنے پیش ہو جائے گا. بلکہ روایت میں تذکرہ ہے کہ مومن اپنی جگہ کے اوپر لیٹا یا بیٹھا ہوگا جنت میں، اور اس کا دل چاہے گا کہ مثلا فلاں پرندے کا گوشت کھاؤں. وہی پرندہ بھنی ہوئی صورت میں بغیر کسی ایفرٹ کے سامنے اس کے آ جائے گا، بلکہ اس کے اندر یہ آواز آئے گی کہ اے خدا کے ولی آپ مجھے تناول فرمائیے. یعنی اس میں سے آواز بھی آئے گی. روایات کے اندر یہ تذکرہ ہے. جو موت کے جو دروس ہوئے تھے اور اس میں جنت کا چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، وہاں پر یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت بھی وہ چاہیں گے وہ وہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب اسے آخرت کے کھانوں کا سردار بھی گوشت کو قرار دیا گیا ہے. دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار دنیا میں بھی سردار ہے. اب دیکھیں آپ لوگ کس طریقے سے اگر کسی بھی دعوت کر دی جائے اور وہاں صرف دالیں اور سبزیاں اور یہ سب پکے ہوئے ہوں اور اس کے مقابلے میں اور کوئی گوشت کا آئٹم نہ ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کون سی دعوت ہے، تو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں آیا. یعنی یہاں پر اس دنیا میں کے اندر بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار میں روایات ہیں جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. یعنی گردن کا، سینے کا اور جو جانور کے اگلے 2 پاؤں ہوتے ہیں اس کا گوشت، یہ پیغمبر کو، یہ دستی کا گوشت کہلاتا ہے، یہ پیغمبر کو بہت پسند تھا. بلکہ پیغمبر اکرم جب کبھی گوشت کھانے کی فرمائش کرتے تھے تو اس گوشت کی فرمائش کرتے تھے کہ یہاں کا کھانا ہے مجھے. تو بہرحال یہ روایات میں اس طرح سے آیا ہے کہ پیغمبر کو بھی یہ چیز پسند تھی. اچھا اب خود گوشت کھانے کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں. ظاہر ہے ہر چیز کے جسمانی اعتبار سے بھی فوائد ہوتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اصابہ ضعف فی قلبہ او فی بدنہ فلیأکل لحم الضان باللبن. اگر کوئی شخص اپنے جسم میں، اپنے بدن میں، اپنے دل میں کوئی کمزوری محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بھیڑ کا گوشت دودھ کے ساتھ تناول کرے. یعنی اس کی کمزوری جسم کی دور ہوگی. اس کا مطلب ہے گوشت جو ہے یہ جسم کی کمزوریاں دور کرتا ہے. امام معصوم نے فرمایا فی قلبہ او فی بدنہ، اپنے دل میں اگر ضعف محسوس کرے یا پھر اپنے بدن میں کوئی کمزوری محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ بھیڑ کا گوشت دودھ کے ساتھ جو ہے وہ تناول کرے. اسی طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان جسمانی طور پر کمزور ہو جائے تو اسے گوشت کھانا چاہیے اور دودھ پینا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے ان دونوں میں طاقت قرار دی. تو عام طور پر سننے میں آتا ہے خواتین بہت سی ایسی ہیں کہ وہ ان کو گوشت پسند نہیں ہوتا، گوشت نکال کے الگ رکھ دیا جاتا ہے. تو ابھی آگے چل کر اسی کچھ نقصانات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. یعنی خود جو جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر گوشت اور دودھ وغیرہ کی تاکید ہے، تاکہ گوشت میں جو پروٹینز ہیں وہ اس لحاظ سے وہ کمی پوری کریں، اور دودھ میں وائٹامن ڈی، کیلشیم اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی، جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے، ان کی ڈیفیشنسی.
اچھا، اب اس کا اور فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ جناب یہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے، اور پانی جو ہے وہ پینے والی چیزوں کا سردار ہے، اور تم وعلیکم باللحم، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گوشت کو اختیار کرو، فإنہ ينبت اللحم، کیونکہ گوشت کا کھانا آپ کے جسم کا گوشت اگاتا ہے. یعنی جو جسم میں جو ہمارے جس کو کہا جاتا ہے پروٹین، یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم کے مسلس ہیں نا، یہ سب اسٹرکچرل پروٹین کہلاتے ہیں. روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ينبت اللحم، گوشت کا کھانا گوشت کو اگاتا ہے، یعنی آپ کے مسل صحیح رہیں گے. دیکھیے ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جس کو لوگ عام طور پر خواتین اور مرد حضرات بالکل اگنور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جسم، جو ہمارا جس کو کہا جاتا ہے اسٹرکچرل پروٹین، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا ہوتا ہے، تو بیسیکلی ان کی مسل ویسٹنگ ہوتی ہے، ان کے جسم سے مسل لاس ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو طاقت ہے وہ آپ کے مسلس کی طاقت ہے. جب ظاہر ہے وہ مسل ہی نہیں رہیں گے، سارا ان کا ماس جو ختم ہو جائے گا. ممکن ہے کوئی شخص موٹا ہو، چربی چڑھی ہوئی ہو، لیکن مسل ماس غائب ہو. اس کی مثال دی جاتی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو کریش ڈائٹس ہوتی ہیں کہ جناب ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا 5 کلو وزن کم، اور 2 ہفتے میں جو 10 کلو وزن کم، اور بعض اوقات وہ ہو بھی جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جسم سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اس میں، اور مسل ماس کم ہوتا ہے، فیٹ اپنی جگہ کے اوپر ایز اٹ از رہتا ہے. یہ بہت بڑی بہت سارے یہاں پر سلمنگ سینٹرز ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم 10-10 کلو ایک ہفتے کے اندر کم کرتے ہیں. تو وہ یہ ایسی چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے جس سے بہت زیادہ پیشاب آئے، جس سے جسم کا پانی نکلتا جاتا ہے. اصل میں وہ پانی جسم سے کم ہو رہا ہے اور مسل ماس کم ہو جاتا ہے ان کا. تو بہت سے کریش ڈائٹنگ کے جو پروگرامز ہیں، تو اس میں جسم کو ویسا کوئی بظاہر تو اسکیل کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وزن کم ہے، لیکن جسم کا پانی جا رہا ہے اس کے اندر، اور اس میں پروٹین آپ کی لاس ہو رہا ہے، جو کہ پروٹین کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بوڑھے یعنی آپ نے اگر آج سے پروٹین کھانے جتنے، ابھی میں آگے چل کر وہ بھی بتاؤں گا، بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں، جو آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے نا پروٹین کی، وہ تقریباً 1 سے 1.5 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ ہے. یعنی مثلا اگر آپ 50 کلو کا آپ کا وزن ہے تو کم سے کم آپ کو جو ہے وہ 50 گرام پروٹین یا گوشت روز کھانا چاہیے. گوشت کھائیں، لین جو میٹ ہوتا ہے جیسے مچھلی وغیرہ، اس کے اندر بھی وہ اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کہیں بھائی گائے کا گوشت تو بہت، ابھی آگے چل کر اس کا بھی خیر ہم تذکرہ کریں گے. تو وہ یعنی اگر کسی کو اپنا بڑھاپا اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری 10-15 سال جو ہے نا لوگ بالکل بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے، کہیں جایا نہیں جا رہا ہے ان سے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے مسل ختم ہو جاتے ہیں. تو مسل کو پریزرو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئیں. تو یہ کہ پروٹین کا آپ نے اگر خیال رکھا، یعنی پروٹین کھانے کے بھی اعتبار سے، اور ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر وہ مرد اور خواتین دونوں ہی کے لیے ہے کہ اگر وہ مثلا کچھ جو ویسی ریزسٹنٹ ایکسرسائزز جو کہلاتی ہیں، جس میں تھوڑی سی آپ کو جان لگانی پڑے، ڈمبلس وغیرہ بھی، اس میں یہ نہیں کہ آپ بہت مسکولر ہو جائیں گے، مرد جس طریقے سے بہت زیادہ باڈی بلڈر ہو جاتے ہیں ایسی شیپ آپ کی ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کا مسل پریزرو کرے گا. یعنی آپ کا جو گوشت ہے یہ آخری 10-15 سال آپ کے بہت اچھے گزریں گے. ورنہ کتنے ہم افراد یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بس 65 سال کے قریب آئے اور بستروں کے اوپر پڑ گئے، وہ اٹھا نہیں جا رہا ہے سب کیا، اور اس کے بعد وہ ان کو مثلا 10-15 سال اور جینا ہے، لیکن تو بہت میزریبل لائف ان کی آخری دنوں میں ہو جاتی ہے. تو اس کو اگر آپ کو آخری وقت تک پریزرو رکھنا ہے تو آپ کو اپنا مسل ماس جو ہے وہ اس کو انٹیکٹ رکھنا ہوگا. یعنی اس میں پروٹین، آپ اچھی ڈائٹ میں پروٹین کا استعمال کریں اور کچھ یہ ریزسٹنس ایکسرسائزز ہیں وہ کریں، تو آپ کے آخری 10-15 سال بہت اچھے گزریں گے. اور آپ کو کوئی بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ ہوتے ہیں بڑے ایکٹیولی 80 سال کی عمر میں بھی مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ان کا یہی کہ ڈائٹ بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور اس طرح کی ایکسرسائزز بھی وہ کرتے ہیں. اس میں صرف واکنگ نہیں ہے، وہ ٹانگ کے مسلس تو بن جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس جن مسلس کی ہوتی ہے وہ آپ کے چیسٹ کے، بیک کے جو مسلس ہیں ان کی امپورٹنس جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، اور ہاتھوں وغیرہ کی. تو اس لحاظ سے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائزز کی جائیں. تو یہ آخری 10-15 سال بہت اچھے گزریں گے. آپ نے اگر سے ابھی سے پلے میں اپنے باندھ لی تو انشاءاللہ جب آپ 80-85 سال کی عمر میں پہنچیں گی تو پھر آپ کو بات یاد آئے گی کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہمیں بتائی تھی، ہم بہت ایکٹیو رہے جبکہ آپ کے اپنے ساتھی
ہم عمر خواتین جو ہیں وہ بالکل 10-15 سال بستروں پہ لیٹی ہوئی ہوں گی. تو بہرحال یہ ایک اس میں خصوصیت کے ساتھ ہے. تو اس میں پروٹین کی مقدار، تاکہ آپ کا، کیونکہ آپ کا جسم سے اگر پروٹین کم ہونے لگے گا نا تو پھر یہ آپ کے مسل ویسٹنگ شروع ہو جائے گی. مسل ویسٹنگ یعنی جو آپ کے مسل گھلنے لگیں گے. تو ممکن ہے چربی صرف چڑھی رہے لیکن مسل بعض اوقات یہ گھلنے لگتے ہیں، تو یہ ایک نقصان اس کے اندر اس طرح سے ہوتا. اچھا، گوشت کھانے کے کچھ روحانی فوائد بھی ہیں. روحانی فوائد اس میں ابھی پھر وہ والی حدیث، ابھی ہم اس کے آخری والے پارٹ کے اوپر آئیں گے کہ ومن ترک اکل اللحم، پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس نے گوشت کھانے کو ترک کیا 40 یومن، 40 دن تک مسلسل اگر گوشت نہ، تو کہ ساری زندگی نہ کھایا وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی اور زیادہ نقصان. کہہ رہے ہیں اگر 40 دن تک بھی کسی نے گوشت کھانے کو ترک کیا، سا خلقہ، اس کا اخلاق خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائے گا اس کا. تو یہ بڑے ایک نقصان دہ جو ہے بات اس کے اندر ہوتی ہے. تو یعنی مسلسل اس کے روحانی بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق بہتر رہے گا اگر وہ گوشت اس انداز سے کھاتا رہے. اپنے آپ کو خیر گناہوں سے بچانا بھی ہوتا ہے، لیکن خود گوشت کو بالکل ترک کرنے کا ایک روحانی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا اخلاق خراب ہونے لگتا ہے. اور ایک اور بھی ہے جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تلاوت قرآن کرے جبکہ جوان اور مومن ہو تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے گوشت میں قرآن مخلوط ہو رہا ہے، آپ کے خون میں قرآن مخلوط ہو رہا ہے، تو اس کے روحانی اثرات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. اب کہا جائے کہ جناب گوشت ہی نہیں ہوگا، سارے مسل ویسٹنگ ہو گئے، صرف ٹینڈنس لگے ہوئے، ہڈی سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا مخلوط ہوگا؟ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اس کے روحانی بھی فائدے ہیں. تو اچھا، ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کربلا کے بعد، کہ ظالم افراد لشکر امام حسین سے جو اونٹ بھی لوٹ کر لے کر گئے تھے، جب اس کو نہر کرنے کے لیے کھانے کے لیے پکایا گیا تو اتنا کڑوا ہو گیا کہ اس کو کھایا ہی نہ جا سکا. یعنی ان سب چیزوں کے اثرات انسان کے جسم پر یا جانوروں کے جسم کے گوشت وغیرہ کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک بات آ گئی. اچھا، لیکن اگر کوئی مسلسل اور کثرت سے گوشت کھانے لگے، مسلسل اور کثرت کے ساتھ گوشت کھانا، تو یہ بہرحال یہ نقصان دہ چیز سمجھی گئی ہے، جیسے کہ آج کل ہونے لگا ہے. جوان حضرات ہوتے ہیں، بچے عام طور پر گھر میں والدین شکایت کر رہے ہیں کوئی سبزی نہیں کھاتے. کوئی بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جو انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کی کبھی. مثلا کبھی کوئی لوکی ٹیسٹ نہیں کی، ٹنڈے ٹیسٹ نہیں کیے، کوئی انہوں نے چقندر کبھی کھا کے نہیں دیکھا. یعنی آپ دیکھیں گھروں کے اندر تو بچے جو ہیں وہ ہر وقت بس ایک تو فاسٹ فوڈ، اس کے اندر یہی سب چیزیں سب ہوتی ہیں جو صرف گوشت والی ہوتی ہیں. مسلسل اور کثرت کے ساتھ اگر گوشت کھایا جائے تو اس کا ایک نقصان بتایا جاتا ہے کہ انسان شقی القلب ہو جاتا ہے. بلکہ روایات کے اندر یہ چیز بھی آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ کثرت سے گوشت کا کھانا وہی اثرات رکھتا ہے جو شراب نوشی اثرات رکھتی. کثرت سے گوشت کا کھانا بالکل ایسی جیسے شراب نوشی کرنا. روایتوں کے اندر یہ چیز آئی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہارمفل ایفیکٹس باڈی کے اوپر ہوتے ہیں اگر انسان بہت کثرت کے ساتھ، جیسے کہ آج کل ہونے لگا ہے، روزانہ ایک نئے گوشت کا آئٹم گھر میں پک رہا ہوتا ہے. ابھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے کتنا کھانا چاہیے، یعنی اسلامی لحاظ سے اس میں اسلام کا پرسپیکٹو کیا ہے. تو شراب کے برابر قرار دیا گیا اس کو. یعنی ایسے ہی جیسے انسان کی اب آپ نکالنے بیٹھیں گے شراب نوشی کے کس قدر نقصانات ہیں، تو ایسے ہی ہے بالکل گوشت کھانے کے بھی. کثرت سے انسان اگر گوشت کھائے تو وہی نقصانات اس کے ہوتے ہیں. اور اس لحاظ سے یہ بھی ہے کہ جناب اس میں سالٹ کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سالٹ کانٹینٹ کیونکہ ظاہر آپ کبھی بھی آپ یہ روزانہ گوشت کا کوئی ٹھیکا گوشت تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، اس میں یقیناً اس میں بڑے چکنائیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑا مسالے اور نمکین ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ اور وہ سب کچھ ہوتے ہیں، ان میں بھی سالٹ کانٹینٹ جو ہے بہت ہائی ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر وہی ہائی بلڈ پریشر ہونے لگتا ہے لوگوں کثرت سے. یعنی گوشت کھانے کی جو جسمانی نقصانات ہیں اس میں بلڈ پریشر کا ریز ہونا، کیونکہ مسلسل آپ کا سوڈیم بڑھتا جا رہا ہے جسم کے اندر، تو اس سے بلڈ پریشر کا مرض جو ہے لاحق ہو سکتا ہے. اور اتنی کثرت کے ساتھ جب آپ کھائیں گے اور ڈبل پیٹی اور اتنی زیادہ نمک اور وہ چیزیں اندر جائیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وزن بڑھنے لگتا ہے.
جب وزن بڑھنے لگتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہوتا ہے وزن بڑھنے سے، ایک تو وہی ڈائبٹیز وغیرہ ہونے لگتی ہے، اور دوسرا یہ کہ لیور کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. فیٹی لیور ہوتا ہے جو بعد میں سیروسس وغیرہ کے اندر بھی چینج ہو سکتا ہے، یعنی جگر کا جس میں سکڑ جانا ہوتا ہے. یعنی یہ سب اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس جو ہے نا وہ ہونے لگتی. اور یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو وہ جوان ایسے ہی ہیں، ابھی فی الحال کیا ہے، بس کھا رہے ہیں، وزن بڑھ رہا ہے ان کا، کھا رہے ہیں، اور مثلا سالٹ کنٹینٹ بڑھ رہا ہے تو تھوڑے عرصے میں پھر بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا. پھر کتنی زیادہ آج کل اموات آپ دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پر خاص طور پر مسجد خیر العمل انچولی کے اندر جو آتی ہیں ڈیڈ باڈیز اور جوانوں کی جو ہوتی ہیں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یعنی کوئی پچھلی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی کارڈک ہسٹری تھی، کوئی فیملی ہسٹری تھی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ، بس ایک دم سے سڈن ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو بعض اوقات یہ سب چیزیں بہت جلدی جلدی آج کل جوانوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ گوشت کی تلی ہوئی چیزوں کا جو ڈیپ فرائیڈ عام طور پر ہوتی ہیں ان کا استعمال. تو یہ سب جسم کے اندر جا رہی ہیں، خون کی نالیوں کے اندر جمتی ہیں، جو اس کے نقصانات میں سے ایک ہے. آنتوں کا کینسر، بڑی آنت کا کارسینوم آف کولوریکٹم جسے ہمارے کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ یعنی عام طور پر جو بہت کثرت کے ساتھ گوشت کھاتے ہیں ان میں تقریباً اراؤنڈ 20-25% جو کارسینوم آف کولوریکٹم ان افراد کے اندر ہوتا ہے. تو ایک رسک فیکٹر ہے بہت بڑا یہ کہ جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گوشت کو کھاتے ہیں. تو روزانہ کم سے کم ڈائٹ سے اس کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے، ورنہ آگے چل کر ان کا نقصان ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، آ کے کہا کہ مولا ہمارے پاس کچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کو گوشت خور گھر پسند نہیں. تو امام صادق نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، لیکن اس کے معنی درست نہیں سمجھے. اللہ کو وہ گھر پسند نہیں ہے جس میں لوگوں کا گوشت کھایا جاتا ہو، یعنی غیبت کی جاتی ہے. یعنی امام نے فوراً ایک دوسرے پہلو کی طرف اس کو متوجہ کیا. لیکن جسمانی نقصانات یعنی گوشت بہت زیادہ کھانے والے اس کو بھی بلکہ الگ سے روایات کے اندر امام نے اس وقت اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہا ہوگا یا اس راوی کے اعتبار سے غیبت کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہا ہوگا، لیکن یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. البتہ اگر نقصان سے بچنا چاہیں تو ازبغ ابن نباتہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو ایک پکا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے فرمایا نزدیک آؤ اسے تناول کرو. میں نے کہا مولا جب بھی میں کھاتا ہوں مجھے نقصان پہنچاتا ہے گوشت. امام نے فرمایا کیا تمہیں کچھ ایسا سکھا دوں کہ اگر تم وہ تلاوت کرو تو کوئی سا بھی کھانا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم یہ پڑھا کرو بسم اللہ خیر الاسماء ملء الارض والسماء الرحمن الرحیم الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء. یعنی اے اللہ تجھ کو میں تیرے ہی نام سے پکارتا ہوں جو کہ آسمان اور زمینوں کے خزانوں میں سب سے بہترین ہے. اے مہربان اور رحم کرنے والے جس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ دعا پڑھ دو کھانے کے اوپر، اور بہت ساری اور چیز بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے اس کے اندر بھی ہے. اور سورہ معون اگر پڑھ دی جائے کھانے پر اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ کھانوں کے مضر اثرات دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یہ والی دعا بھی انسان بچوں کو بھی یاد کرا دے، ڈائننگ ٹیبل پہ لکھ کے لگا لیا جائے، سب بچے یا جوان جو بھی بیٹھے ہیں تو اس کو دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لیں اسی وقت، تاکہ اس طرح کے جو مضر اثرات کھانوں کے ہوتے ہیں اس سے انسان بچ جائے. تو اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، کچھ قرآنی سورہ بھی ہیں وہ عام طور پر، یا عام طور پر جو فریج وغیرہ ہوتے ہیں جس پہ آپ مختلف چیزیں میگنیٹ وغیرہ سے لگا دیتی ہیں کچھ چیزیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اوپر لگا دینی چاہیے تاکہ لوگ جو بھی فریج جا کر کھولے اس کی نگاہ، ظاہر ہے بار بار جسے میں 8-10 دفعہ دن کے اندر اس میں فریج کو کھولتا ہے کوئی بھی شخص، تو اس کی بار بار نگاہ پڑے گی تو وہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی. ہاں اب اگر کوئی گوشت کھانا بالکل ترک کر دے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر تو دیکھیے ایک تو وہی اس سے پہلے بات آئی تھی کہ 40 دن تک بھی اگر نہیں کھائے تو اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اور چیز وہی جو سارکوپینیا جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل زبان میں، مسل ویسٹنگ، اس کے یعنی جسم کے مسلز جو ہیں وہ ویسٹ ہونے لگتے ہیں، اسے بظاہر یعنی اسے کمزوری ہوئے جا رہی ہے، تھوڑی سی جو دور چلتے ہیں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی اس سے ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں، وائٹامن ڈی بھی کم ہوا ہے، کیلشیم لیول بھی جسم کے اندر جو ڈاؤن ہوئے ہیں، ہمارے بہت زیادہ غذائی جو ہے نا
چیزیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، اور بس وہ ایک ہی طرح کے کھانے، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آیت اللہ تقی بہجت فومنی کا تذکرہ کیا تھا، فرماتے تھے کہ ناشتے بھی انسان کو چاہیے کہ اس میں تنوع ہونا چاہیے، یعنی روزانہ بس وہی بریڈ، وہی ایک انڈا، بس وہی ایک چائے، اس میں اس کے علاوہ آپ کوئی چیز اس کے اندر ایڈ ہی نہیں کرتے، اور پوری زندگی بس ایک ہی چیز کھاتے رہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کبھی آپ اس میں ڈرائی فروٹس اس کے اندر لے آئیں، اس کے ساتھ کوئی پھل بھی ایڈ کر لیں، یعنی الگ الگ طریقوں سے آپ اپنے ناشتے کو جو ہے وہ کریں، تو اس سے تاکہ اور بھی بینیفٹ آپ کو حاصل ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے روکا اپنے آپ کو اور گوشت کھانا جو ہے مکمل طور پر ترک کیا یا بہت ہی کم کر دیا، تو مسل آپ کے ویسٹ ہونے لگتے ہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات چربی جو ہے وہ یعنی بظاہر موٹے نظر آئیں لیکن اندر مسل نہیں، فیٹ کی جو ہے وہ لیئرز آ گئی۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان جب وہ کریش ڈائٹنگ کے پروگرامز کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا، کیونکہ باڈی جو ہے وہ آپ کی فیٹ کو روک کے اور مسل کو ویسٹ کرنے لگتی ہے، کہ وہ انرجی کے طور پر جو ہے وہ آگے کے لحاظ سے اس خوف سے کہ ساری چیز استعمال نہ ہو جائے تو وہ فیٹ کو روکتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس کو آخری 10-15 سال جو ہیں انسان کی زندگی وہ بھی بالکل ایکٹیو گزرے۔ اور اچھا، جب گھر میں انسان 10-15 سال تک کوئی بوڑھا اس طرح سے پڑا ہوتا ہے، وہ تو گھر والے بھی اس سے کچھ عاجز آنے لگتے ہیں، بہویں اس سے عاجز آنے لگتی ہیں، ہر وقت بیڈ پہ بس کھانا دیا جا رہا ہے، آدمی کسی کام کا نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بہت بڑا بچہ جو ہے بستر کے اوپر لیٹا ہو، ہر وقت اس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے کہ گر رہا ہے۔ عام طور پہ جو یہ بوڑھے افراد بہت زیادہ گر ور جاتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا کہ مسل ویسٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ مسل ہی کی تو اسٹرینتھ ہوتی ہے جس سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں۔ جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو کہیں پہ بھی آپ گر جاتے ہیں، پھر وہ کولے کی ہڈی سب سے نازک ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جائے، یا ہمارے جو فیمر ہوتی ہے وہ ٹوٹتی ہے، جو ٹانگ کی ہڈی وغیرہ۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر اس کا خیال نہیں کیا آپ نے تو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب گوشت کتنی مرتبہ کھانا چاہیے، کتنی؟ بہار الانوار میں ہمارے ائمہ سے جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر 3 دن کے بعد کم سے کم، پہلے تو ہم کم سے کم بتا دیں، ایک ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ تو گوشت کھانا چاہیے۔ جو اسلامی آداب ہیں اس میں کم سے کم 1 ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت کھایا جائے، یا مثلا یہ فرمایا کہ ہر 3 دن گزرنے کے بعد گوشت کھایا جائے، یعنی ایک دن گوشت کھایا، بعض روایت میں ہے کہ اگلے دن دودھ پیے، اگلے تیسرے دن کوئی اور خوراک کھائے، چوتھے دن پھر گوشت۔ اس طریقے سے پورے مہینے میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 10 دن سے زیادہ گوشت کھانا کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی پورے مہینے میں صرف 10 مرتبہ گوشت کھانا، یعنی 10 دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں تو تقریباً جوان حضرات اور جو بچے وغیرہ ہیں، اب تو فوڈ پینڈا اور یہ وہ ظاہر ہے اس سے کوئی سبزیاں تو نہیں منگا کے کھاتا ہے، وہ ساری گوشت پر مشتمل ہوتی ہیں اور تقریباً روزانہ ہی کھانے لگے ہیں۔ تو 30 کے 30 دن گوشت کھانا، تو اس میں ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب وہ دل سخت ہو جائے گا تو بہت سارے دل کی سختی کے جو مختلف نقصانات ہیں اور کن کن چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، تقریباً 20 یا 30 چیزیں تو الگ سے روایت میں بیان کی گئی ہیں جو ابھی تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس میں ایک جو 30 چیزیں ہیں یا 20 چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک گوشت زیادہ کثرت کے ساتھ کھانا بھی۔ تو کوشش کریں کہ ہر روزانہ، اب ٹھیک ہے ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ہی رقیق القلب ہیں، یہ کھا ہی نہیں رہا ہے تو والدین بس چلو ٹھیک ہے منگوا لو۔ اب کیا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں، اس سے بچہ ایک دفعہ ایک دن نہیں کھائے گا، 2 دن نہیں کھائے گا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے آپ کو جو گھر میں پکتا ہے اسٹرکٹلی انہوں نے کہا بس یہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ تو بچے ان کے اب وہ اس طور پہ ہو گئے کہ گھر میں جو بھی پکتا ہے، اب سبزی بھی پکتی ہے تو کھاتے ہیں، اور چیزیں بھی پکتی ہیں تو کھاتے ہیں، دالیں بھی کھاتے ہیں، ورنہ تو بچے تو بس ہر وقت ان کو ظاہر ہے اس کا ایک ٹیسٹ تو ہوتا ہے باہر کے کھانوں کا۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو عادی بنائیں، چاہے 1 2 3 دن وہ بھوک ہڑتال بھی کریں تو انہیں کرنے دیجیے، لیکن ان کو پتہ چل جائے گا بھائی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہفتے 15 دن کے اندر 1 آدھ دفعہ اگر آپ فلیکسیبل ہو جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو کتنی مرتبہ کھانا چاہیے؟ ہر تیسرے چوتھے دن کے بعد، یعنی مہینے میں 10 روز سے زیادہ اگر کھائیں گے تو پھر ذرا یہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے لگیں، جیسے ہر روز یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ اس طرح سے اگر آپ کھائیں۔ کیا ایک ہی روز میں 2 بار گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں،
رات کو بھی کھا رہے ہیں گوشت. دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی، الدروس الشرعیہ کے نام سے ان کی کتاب ہے شہید اول کی. اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، 3-4 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ مسلسل اگر کوئی شخص گوشت کھاتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اور 40 روز تک اگر مسلسل نہ کھائے یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت کھائے یہ بھی مکروہ ہے، اور گوشت کا عادی بننا بھی مکروہ ہے ان کے نزدیک. یعنی شہید اول فرماتے تھے یہ سب چیزیں کہتے تھے، یعنی بالکل آپ ترک کر دیں کم سے کم 40 روز تک، یہ بھی کراہیت رکھتا ہے. مسلسل کثرت کے ساتھ گوشت کھائیں یہ بھی کراہیت رکھتا ہے. گوشت کھانے کے بہت زیادہ عادی بن جائیں یہ بھی ان کے نزدیک مکروہ تھا، اور ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت کھانا بھی مکروہ تھا. اور خیر یہ موجودہ مراجع تو نہیں کہتے کہ کراہیت کی حد تک، لیکن بہرحال اسلامی آداب کے لحاظ سے اس کو لینا چاہیے، کیونکہ شہید اول بھی بہت دقیق تھے ان معاملات کے اندر، احادیث کی پرکھ وغیرہ میں. انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو باقاعدہ مکروہ بھی قرار دیا ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے ایک ہی دن میں انسان 2 دفعہ گوشت کھائے. اور اسی طریقے سے گوشت کا عادی بننا بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کراہیت رکھتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قساوت قلبی، سخت ہو جاتا ہے دل. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو جوان اس طرح سے کھانوں کے عادی بن جاتے ہیں، مثلا والد والدہ بیمار بھی پڑے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی خیال نہیں. والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو خود اپنے والدین کا اتنا خیال رکھنے والے تھے، ایسا کوئی مکافات عمل کا بھی معاملہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم سے کوئی ان کو ہمدردی محسوس نہیں ہوتی. کوئی خاص طور پر لڑکوں کے اندر یہ خاص طور پر چیز میں دیکھنے میں آتی ہے، تو یہ ایک دل کی ایک سختی ان کے اندر آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. اچھا، اگر کوئی شخص کوئی گوشت کھانا افورڈ نہ کر سکے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آج کل گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، آپ اتنی حدیثیں تو سنا رہے ہیں لیکن گوشت کھائیں کیسے؟ تو دیکھیے اس کے اندر بھی سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو گوشت کھانا افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بہرحال خود ہمارے جو معصوم قم سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہاں پر باقاعدہ مستحقین کے لیے گوشت کی تقسیم بھی ہوتی ہے، اور علاقوں کے اندر بھی ہوتی ہے، جیسے سید محمد کا جو بلد کے اندر ہے وہاں پہ کتنی تعداد میں صدقات. تو لوگ بہرحال عام طور پر لوگوں کو یہی چاہیے کہ یہاں پر بھی جو مختلف لوگ ہر مہینے کم سے کم ایک دفعہ انسان جو صاحب حیثیت ہے وہ ایک جانور ذبح کروا دے. 15-17 ہزار روپے کا جو عام طور پر ملتا ہے، تو اس میں صدقے کا ایک بکرا، جس میں تمام گھر والوں کی صحت و سلامتی کے لحاظ سے، تمام شیعوں کی، مومنین کی صحت و سلامتی کے اعتبار سے، مسلمانوں کے امور کے لحاظ سے ایک جانور اگر ذبح کروا دیا جائے تو بہت ساری مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے. تو اور یہ پھر غریبوں کے تک بھی پہنچ جائے. عام طور کچھ افراد تو اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی روٹی اور اس کو پکوانے کا جو ہے باقاعدہ پورا ایک میل روٹیوں اور اس کے ساتھ وہ بھی تقسیم کروانے کا مومنین انتظام کرتے ہیں. تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ گوشت جو لوگ افورڈ نہیں کر، بکرے کا گوشت تو خود اتنا مہنگا افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جو افراد افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان تک پہنچائیں یہ چیزیں. تو جو شخص گوشت کھانے کو افورڈ نہ کر سکے تو دوسروں کی ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال جو اگر کوئی شخص یہ بھی آیا کہ جو 40 روز تک گوشت خرید نہ سکے، یعنی اتنی استطاعت نہ ہو، تو احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ قرض لے اور اس سے گوشت خریدے. مسائل الشیعہ کے اندر 12 روایات ہیں کہ جس میں ایک بات کہی گئی کہ وہ قرض لے اور اس سے پھر یہ خریداری کرے گوشت کی. تو یعنی جبھی ہے نا، یہ مثلا یہ بھی کہہ سکتا تھا کوئی بات نہیں، اگر گوشت نہیں افورڈ کر سکتے تو دالیں کھاؤ، کوئی اور سبزیاں کھا لو اس کی جگہ. نہیں، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ قرض لے. اچھا بالفرض اگر یہ قرض بھی نہیں لے سکتا، بہت سے ہوتے ہیں بھائی قرض لیں پھر اتاریں گے کیسے اس کو، تو یہاں تک بھی یہ بات آئی ہے جو شخص 40 روز تک گوشت خریدنے کی سکت نہ رکھتا ہو اور حکومت اسلامی اس ملک کے اندر قائم ہو. حکومت اسلامی کی اہمیت اس بات سے کہ اسلام نے اگر واقعی اسلامی حکومت قائم ہو جائے کسی جگہ تو اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ اس تک گوشت پہنچائے.
گوشت پہنچائے اس تک، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ نہیں کہ نہیں کھا رہے تو کوئی بات نہیں، سال بھر ایسے گزر گیا، آپ کے پاس اور آلٹرنیٹ چیزیں بھی تو ہیں کھانے کی. نہیں، یعنی یا تو خود قرضہ لے، جیسے میں نے کہا 12 احادیث ہیں اس سلسلے میں، اور اس سے پھر گوشت جو ہے وہ اپنے لیے انتظام کرے. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر جو حکومت اسلامی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک گوشت کو پہنچائے جو اس کو افورڈ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے. اچھا، اسی طریقے سے کچا یا صحیح طور پر اگر پکا ہوا گوشت نہیں ہے اگر، تو اس کی بھی جو ممانعت آئی کہ گوشت کو صحیح طور پر پکا ہوا ہونا چاہیے. ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں بلکہ ابھی تو معصوم کے امام معصوم کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو پیغمبر سے روایت نقل کرتے تھے کہ بہت زیادہ تاکید پیغمبر اس بات کی کرتے تھے گوشت کو صحیح طور پر پکا ہونا چاہیے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے یعنی خود میں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، کسی جگہ سے مثلا کوئی ایسا برگر جس کے اندر پیٹی ہے وہ پتہ چلا اچھی طرح سے کوکڈ نہیں ہے، یعنی کچا اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. بلکہ روایت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ انسان میں یہ درندوں کی صفت ہے کہ وہ کچے مائل جو ہے گوشت کھاتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے پکا ہونا چاہیے. روایتوں میں یہ بھی آیا، امام نے فرمایا کہ آگ پر صحیح طریقے سے پکا ہوا ہونا چاہیے اس کو. اور ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اگر صحیح طور پر تم نے اس کو نہیں پکایا تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہی جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جراثیم جسم یعنی اگر اچھی طریقے سے کوکڈ نہیں ہے کوئی فوڈ تو اس میں پھر جراثیم اس طرح کے آ جاتے ہیں. اور پھر وہ ظاہر ہے کوئی ایک دفعہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے، بالکل شاید میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بتایا تھا، بالکل میڈیکل کالج کے ابتدائی دنوں میں ظاہر اکثر وہاں پر کئی زیادہ وقت گزارنا ہوتا تھا، ایک ڈیڑھ دن بھی لگ جاتا تھا. مثلا لائبریری میں رک رہے ہیں کچھ بھی تو بعض اوقات باہر کے کھانے پڑتے تھے چیزیں کھانے وغیرہ، تو وہاں سے کوئی ایک ایسا جراثیم ٹاکسوپلازموسس جو ہے وہ مجھے لگا تھا جس سے میرا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا، 1-1.5 مہینہ اس طرح سے چلتا رہا. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اچھی طریقے سے کوکڈ نہیں ہیں تو پھر وہ جراثیم اندر جاتے ہیں اور جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے پکانے کے لحاظ سے یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ آج کل ایک چیز ہوتی ہے جس کو سوشی کہا جاتا ہے، جو ایک جیپنیز ڈش ہے اور اس کے اندر رائس بھی ہوتے ہیں، شوگر وغیرہ بھی کچھ ہوتی ہے. زیادہ تر اس کے اندر را فش ہوتی ہے، یعنی ایک تو فلی جو کوکڈ نہیں ہوتی وہ، اور ایک را فش ہوتی ہے ذرا کچی، وہ اس کے اندر ہوتی ہے. تو بہرحال ویسے تو جائز ہے کھانا اس کا، لیکن کیا ہے کہ بہرحال یہ اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ جو اچھی طریقے سے پکا ہوا نہ ہو اس گوشت کو کھانا، چاہے وہ مچھلی کا ہو گوشت یا مثلا گائے بھینس وغیرہ کا ہو یا مرغی کا ہو، تو اس کو اچھی طریقے سے کوکڈ ہونا چاہیے. یہ روایات کے اندر بھی چیز آئی ہے کہ اسے آگ پر صحیح طریقے سے پکا ہوا ہونا چاہیے. تو یہ والی ایک ڈش ایسی ہے کہ جس کے اندر را طور پر ایک جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کو صحیح طرح سے دھو کر بھی پکانا چاہیے. یہی وہ روایت تھی جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ایک قریے سے گزرے، ایک علاقے سے گزرے، دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں نیلی ہوئی ہوئی ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں. تو لوگوں نے آ کر کہا یا نبی اللہ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہے بیمار ہوئے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تمہاری بیماری کا علاج خود تمہارے پاس ہے، اس کی وجہ یہ ہے تم لوگوں کی حالت یہ ہونے کی کہ تم لوگ گوشت کو اچھی طریقے سے دھوتے نہیں ہو، یا دھوئے بغیر استعمال کرتے ہو، اچھی طرح سے نہیں دھوتے ہو. عام طور پر دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ جو بازار ہیں اس کے اندر یہ لوگ اچھی طریقے سے گوشت کو نہیں دھوتے ہیں. بازاروں کے جو کھانے بظاہر 5 اسٹار ہوٹلز کے بھی ہیں. میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جو انہوں نے کینڈیڈ کیمرہ لگایا ہوا تھا، اور 5 اسٹار ہوٹلز کے جو بہترین 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کے کچنز کے اندر انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور اس میں جو ریکارڈنگ کی تھی لوگ کیا گندگی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پکانے والے، کس طریقے سے، یعنی پورا ایک اس کا حال تھا.
تو وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ وہ بھی جو بظاہر آپ کے سامنے بڑے ریپنگ اور بڑے اچھی پیکنگ میں آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا گیا، نہیں، اچھے طریقے سے وہ ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت سی سینیٹری جو ہائیجینک جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، لوگ کی باتھ روم بھی جاتے ہیں تو ایسے ہی بغیر ہاتھ دھوئے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اور جو افراد اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو گوشت کو صحیح طور پر پکانا ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کی جیسے بھی بات آئی، تو عام طور پر یہ جو باربیکیو آئٹمس جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بس ایسے ہی لے کے اور مسالہ وسالہ لگا کے اس کے اوپر، اب ظاہر ہے گوشت کے اوپر جل بھن کے اب کچھ فائدہ آپ کا یہ ہو جاتا ہے کہ آگ پہ پکنے کی وجہ سے جراثیم جو مر جاتے ہوں گے، لیکن اصلاً وہ گندگی کے ایک طریقے سے جو ہے وہ اچھی طریقے سے دھلے ہوئے نہیں ہوتی ہیں چیزیں، تو باہر کی چیزوں کو اس وجہ سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو پاکیزہ ہمیشہ غذا کھانی چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں پاکیزہ غذا کھائے، یعنی اس طرح کی کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، اسے اچھی طریقے سے چبائے اور پیٹ پورا بھرنے سے پہلے غذا سے ہاتھ کو کھینچ لے، رفع حاجت کی جب موقع ہے اس کو نہ روکے تو مرض موت کے علاوہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یعنی پاکیزہ غذا، یعنی پاکیزہ سے مراد یعنی صاف ستھرا، اس کے اوپر سے ہٹائی یہ چیز۔ عام طور پر گھروں میں بھی کوشش کریں جو گوشت آئے اسے اچھی طریقے سے دھوئیں تاکہ اس کا خون وون اچھی طرح سے نکل جائے۔ عام طور پر اس کو جلد بازی میں بس تھوڑا سا پانی پہ ڈالا اور تو اندر اس کے خون رہ جاتا ہے، جس کے بہرحال پھر اثرات ہوتے ہیں۔ نلی کا گودا عام طور پر جو کھایا جاتا ہے، نلی کا گودا، یہ بھی پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، اور بلکہ کہا پیغمبر کی ایک حدیث جس میں فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ بدترین لوگ ہوں گے جو نلی کا گودا کھاتے ہیں، بدترین لوگ ان کو قرار دیا گیا ہے۔ تو عام طور پر یہ کہ جناب انسان جو ہے یہاں پر بڑا خیر جائز ضرور ہے، یا یہ ایسا کوئی تاثر نہ ہو کہ جناب یہ چیز حرام قرار دی جا رہی ہے، نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس طرح سے، کیونکہ اس سے نقصانات بھی ہیں، ہائی کولیسٹرول سمجھیں۔ ایک ہمارے خاندان میں ایک دعوت ہوتی ہے جہاں پر پائے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، تو میں ہم سے یہی کہتا ہوں کہ اچھا آج کولیسٹرول کی دعوت ہے، تو پائے میں کیا ہے، ظاہر ہے وہ جو پورا لیس پورا آپ کے ہاتھ واتھ جکڑ جاتے ہیں، وہ آپ کے خون کی نالیوں میں جاتا ہے۔ جو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ہر شخص کو ایک رویسٹا کی ایک ٹیبلٹ بھی دیا کریں ساتھ میں، جو کولیسٹرول وغیرہ کے اینٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ نلی نہاری پائے، تو بہرحال لیکن یہ کیا نلی کا گودا کھانا جو عام طور پر لوگ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن بہرحال زیادہ تر جس اعتبار سے جو دل کے امراض ہیں اور کولیسٹرول وغیرہ لوگوں کا ریز ہے، اس لحاظ سے یہ ایک بڑی نقصان دہ چیز ہے اور بدترین بھی ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حلال جانور کی ہڈیاں کھانا، حلال جانور کی ہڈیاں کھانا ویسے جائز ہے، یعنی فقہی اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ ہڈیاں وغیرہ یا اس پر جو تھوڑا بہت گوشت لگا رہ جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس پر کچھ چھوڑ دے، کیونکہ وہ جنات وغیرہ کا کھانا ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی کچھ کھانا ہوتا ہے، تو آپ جنوں کا بھی حصہ کھا جائیں، پتہ چلا ہڈی اور ذرا سا بھی گوشت نہ چھوڑیں، تو بہرحال لیکن ہے جائز یہ حلال گوشت جانور کی ہڈیاں کھانا۔ اسی طریقے سے آج کل گوشت کا ایک پاؤڈر بھی آنے لگا ہے جو کھانوں کے اندر ایک فلیور دینے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پکا کچھ اور رہی ہیں، مثلا دال بنا رہی ہیں لیکن آپ نے اسی میں ہی پاؤڈرڈ میٹ جو ہے یعنی پاؤڈر کی شکل میں بھی آنے لگا ہے، تو وہ آپ نے اس میں ڈال دیا تاکہ ایک ذائقہ آ جائے، وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ بازاروں کے جو کھانے ہیں ان کے بڑے نقصانات اور بے برکتی نوٹ کی گئی ہے، خاص طور پر نصیر الدین طوسی نے جو کتاب لکھی ہے آداب المتعلمین، جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر کچھ چیزیں اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں، تو اس میں کہا ہے کہ روحانیت کے اوپر یہ بڑے اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، تو جو طالب علم ہو روحانیت کا یا دین کا، اسے چاہیے کہ بازار کے کھانوں سے پرہیز کرے، ورنہ اس کی بہت سی وجوہات بھی انہوں نے جو ہے وہ علماء نے لکھی ہیں اس لحاظ سے کہ مثلا عام طور پر بڑے شوکیسوں میں جو کھانے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور مہکیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، لوگ جو وہاں سے گزرتے ہیں، تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بڑے حسرت سے ان کو دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کھانوں پر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر آپ کھائیں گے تو ایک بے برکتی والی چیز آپ کھائیں گے جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ نقصان، تو اور اس کے علاوہ اور بھی نقصان جو بھی آپ نے اس سے پہلے غذائی لحاظ سے، آپ نے طبی لحاظ سے جو ہے کہ صحیح طریقے سے نہ پکا ہوا ہوتا ہے
یا پکا ہوا بھی ہو تو مثلا وہ گندگی ہوتی ہے وہاں پر، دھلائی صحیح نہیں ہوتی ہے. عام طور پر جو بڑی پلیٹیں چمکا کے آپ کے پاس لا کر رکھتے ہیں، آپ اس سے پہلے جا کر دیکھیں گندا سا کالے رنگ کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو ہر پلیٹ کے اوپر رگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اور اس کے بعد چمکا کے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. تو وہ اس کے بڑے نقصانات ہیں بازار کے کھانوں کے، اور واقعی کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کم سے کم، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا پورا ختم کر دیں، اب تو ایسا صورتحال ہو گئی ہے کہ یہ شاید یہ کہنا تیر جو ہے کمان سے نکل چکا ہے، اب تو یہ اتنا رائج ہو گئی یہ چیز. تو بہرحال لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں اور ایک بے برکتی کا بھی باعث ہوتا ہے. کچھ افراد کے لیے گوشت، خاص گوشت کھانے کی ممانعت بھی ہے، ظاہر ہے طبی لحاظ سے بھی ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہی گاؤٹ وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں، ویسے تو آپ اب ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو سید الطعام فی الدنیا والآخرہ اس کو قرار دیا گیا ہے اور اس کے طرح فوائد بتائے گئے ہیں گوشت کھانے کے تو ہر آدمی کھانے لگے. نہیں، جن کے یورک ایسڈ وغیرہ کے لیول ریز ہوتے ہیں، گاؤٹ وغیرہ ہوتا ہے ان کو، اس میں یہ بڑے کے گوشت وغیرہ کی ان کو احتیاط بتائی جاتی ہے. لیکن جو لین میٹ ہوتے ہیں جیسے فش وغیرہ یا ٹرکی یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ کھائے جا سکتے ہیں عام طور پر ذرا اس کو اعتدال کے ساتھ. تو پھر یہ گٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے یا گاؤٹ وغیرہ، یورک ایسڈ کے لیول ریز ہوتے ہیں، یا جن کا آلریڈی کولیسٹرول بہت زیادہ ریز ہے، ان کو ذرا پھر احتیاط کرنا ہوتی ہے. عام طور پر دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس سے پورا طور پر متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور ذاتی طور پر ایسا کوئی میرے پاس ڈیٹا بھی نہیں، لیکن عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں جیسے جانور کا گوشت انسان کھاتا ہے وہ اس کے اندر اثرات بھی آنے لگتے ہیں. اگرچہ مجھے اس پہ اتنا اطمینان نہیں ہے اس بات پہ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے عرب ہیں، یہ کینا پروری ان کی بڑی مشہور ہے اس وجہ سے کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. اونٹ کو ایک کینا پرور جانور کہا جاتا ہے. اونٹ کا گوشت جو بہت کثرت کے ساتھ کھائے گا اس میں بھی کینے کا ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے. یا مثلا لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سی فوڈ مچھلیاں وغیرہ کھانا، تو وہ اسی جیسے بنگلہ دیش کے لوگ اور جو اس طرح کے جو کھاتے ہیں بالکل جمع جتھے میں رہتے ہیں جس طریقے سے مچھلیاں وغیرہ رہتی ہیں. خیر یہ بھی ایک ایسی بات ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر ہے بہت سی چیزیں. یا مثلا جو مرغی بہت زیادہ کھاتے ہیں، اب مرغی کیا صفت ہے، ہر وقت چاہے پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو، ہر وقت کٹ 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 وہ اپنا کہیں نہ کہیں دانہ ہی چپتی رہتی. تو جو ہر وقت جو بھی مرغی زیادہ کھائے گا وہ ہر وقت پیسے کے چکر میں رہے گا، ہر وقت کھانے کے چکر میں رہے گا، پیٹ بھرا ہوا بھی ہے تب بھی کھاتا رہے گا. یعنی مرغی کی ایک صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور کچھ دن پہلے ڈونکی میٹ بھی بہت زیادہ سپلائی ہونے لگا تھا، تو لوگ ہمارے لاہور میں اور اسلام آباد میں بہت ہوا، اور باقاعدہ جو ہے پکوان سینٹر والے جو ہے اس کو لے کے بھی جاتے ہوئے پکڑے گئے. تو پتہ چلا وہاں لوگ جو زیادہ کھا رہے ہیں، مزاح کے طور پر بات کہی جاتی تھی کہ کوئی دولتیاں مار رہا ہے، کوئی ٹانگیں مار رہا ہے کسی کو، تو وہی گدھے والی صفات. لیکن بہرحال یہ عموماً لوگ میں نے ایک لائٹر نوٹ میں ایک بات کہی، لیکن بہرحال یہ کہ ممکن ہے اس طرح سے کوئی سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی ہو کہ کوئی جو آدمی جس چیز کا گوشت کھاتا ہے اس جانور سے ریلیٹڈ اس کے اثرات بھی. کہا جاتا ہے جیسے باہر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے تو بے غیرتی سور کے اندر ہوتی ہے، تو وہی والی بے غیرتی ان کے اندر بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو بہرحال اچھا، اب ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں مچھلی کا گوشت کھانا، تو دیکھیے سب سے پہلے تو انسان جب کبھی بھی جائے اور صرف آپ کو یہاں پر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے ابھی کہ یہ جس جگہ بھی آپ گئی ہیں وہاں پر آپ کو مچھلی جو ہے چھلکے والی مچھلی، یا تو آپ تحقیق کر لیں اس کی، ان سے پوچھ لیں بھائی کون سی مچھلی ہے اور آپ کو اطمینان بھی ہو جائے. کیونکہ عام طور پر ان کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات جو بغیر چھلکے کی نہیں کھاتے ہیں تو وہ بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مثلا ریڈ اسنائپر یا اس طرح کوئی نام لے لیتے ہیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے، اور پھر کوئی سی بھی مچھلی نہیں. آپ کو اطمینان ہونا چاہیے ان کی بات پہ کہ جھوٹ نہیں بول رہے. تو بہرحال اگر اطمینان ہے تو آپ وہ مچھلی کھا سکتے ہیں. اگر اطمینان نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، آپ بھی اگر ویٹر سے پوچھ رہے ہیں بھائی کون سی مچھلی ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کون سی مچھلی ہے، تو پھر اس کو نہیں کھا سکتے. لیکن وہ جو عام طور پر یہاں فنگر فش وغیرہ ملتی ہے، وہ ایل فش ہوتی ہے، وہ تو اس کے تو چھلکے اس کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، اور وہ بغیر چھلکے کی مچھلی ہوتی ہے، وہ تو نہیں کھا سکتے. تو بہرحال ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں اطمینان ہونا چاہیے کہ چھلکے کی مچھلی. ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ایک ہی تیل میں پکی ہوئی حرام اور حلال مچھلی، یہ بہت ہوتا ہے عام طور پر کہ ویسے ان جگہوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جہاں عام طور پر کھلے عام، مثلا ہمارے سامنے ہی اس نے پاکستان کا ہے تو اس میں تو بغیر چھلکے کی مچھلی زیادہ تر عام طور پر استعمال ہوتی ہے. یہ جو فنگر فش وغیرہ اسی میں تو ہمارے سامنے اس نے وہ بھی ڈالی اور اسی کے اندر مثلا حلال فش بھی ڈال دی.
اب کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ صرف مچھلی کے گوشت کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی چربی کا بھی مسئلہ ہے، یعنی اگر بغیر چھلکے کی مچھلی کی چربی میلٹ ہو کے اس تیل کے اندر آ جائے اور اسی کے اندر آپ نے حلال مچھلی بھی تلی ہوئی ہے تو وہ پاک تو ہے لیکن اس کو کیونکہ وہ تیل اس کے اندر جذب ہو گیا ہے، ظاہر اندر مچھلی کے ابزارب ہو جاتا ہے، تو اس تیل کا کھانا بھی جائز نہیں۔ جیسے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو مچھلی کے تیل کے کیپسولز ہوتے ہیں اور یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وغیرہ اس کے لیے لوگ اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ چھلکے والی مچھلی کا تیل کے کیپسول ہیں، یہ جو اومیگا 3 وغیرہ کے جو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر اسے نہیں کھا سکتے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو بہت ہی طبی لحاظ سے آپ کے لیے لازمی ہو ان کا کھانا۔ تو عام طور پر جب یہ کھلی ہوئی مچھلی ہوتی ہے تو اس کے اندر تو یہ آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے اس نے یہ بھی ڈالی ہے اور اس کے اندر یہ والی ہماری جائز والی مچھلی بھی ڈالی ہے چھلکے والی، تو اب یہ کیونکہ اس کا تیل اس کے اندر یعنی چربی میلٹ ہو کے آ گئی، وہ دوسری مچھلی میں بھی چلی گئی، تو اس کو اس لحاظ سے نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں البتہ آپ ریسٹورنٹ میں گئے اور آپ نے پوچھ لیا اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ چھلکے والی مچھلی کا گوشت ہے جو وہاں سے آ رہا ہے، اب آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سے تیل میں پکی ہے، تو اس کی تحقیق کرنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے آپ کے لیے، بس آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ چھلکے والی مچھلی کا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی ذرائع سے پتہ ہے، اب آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ مثلا وہ اندر جس کڑھاؤ کے اندر اس نے یہ مچھلی تلی ہوگی وہ اس میں کوئی نیا تیل ڈالا ہے اس نے، یا اس کے اندر وہی پرانا تیل جو ہے جس کے اندر حرام مچھلی تلی گئی تھی وہی ڈالا ہے، اب آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو اس سے تحقیق کرنا بھی واجب نہیں ہے اور اسے کھا سکتے ہیں، بس اطمینان اس چیز کا ہونا چاہیے کہ چھلکے والی مچھلی کا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو تیل ویل آپ یہ جو کڑھاؤ جو بازار سے جو عام طور پر عام تھڑوں وغیرہ کے اوپر جو تلے جا رہے ہوتے ہیں تو اسی کے تیل کے اندر وہ ساری چیزیں تل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ حرام و حلال ملا کر، تو وہاں پر پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جھینگا کھانے کی آپ کو پتہ ہے کہ جھینگا حلال اس کے اندر شمار ہوتا ہے اور جھینگے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں، کیونکہ آپ معاشرے میں رہتے ہیں ممکن ہے آپ جھینگا وغیرہ یہاں پر اگر کھائیں، ہمارے ہاں تو مطلقاً بالکل حلال ہے، کیونکہ سمندری جو جانور ہیں ان کی ہمارے ہاں دو ہی اقسام ہیں، یا تو حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا کوئی، یعنی کوئی سمندری جانور ایسا نہیں ہے جو ان دو احکام سے خالی ہو، یا تو بس وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس میں اہل سنت میں البتہ یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ جھینگا کھانا مکروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھینگا جن افراد کے نزدیک جھینگا مچھلی کی اقسام میں ہے تو وہ مچھلی کی اقسام میں ہے تو ان کے نزدیک حلال ہے، جو اسے کیڑا سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن خود دارالعلوم دیوبند نے تحقیق کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ مچھلی کی اقسام میں سے ہے، اور ہمارے ائمہ تو خود ہی روایات کے اندر یہ بتا کر گئے ہیں کہ جھینگا جو ہے مچھلی کی ایک قسم ہے، اور اس کا نام لے کر امام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو بہرحال جھینگے کی بالکل پرمیشن ہے، اور کیونکہ معاشرے میں آپ رہتے ہیں ممکن ہے کوئی آپ سے کہے بھئی یہ مکروہ ہے، آپ کی کوئی آفس کولیگ یا مثلاً اور کوئی آپ کی ساتھی دوست جو غیر شیعہ ہو تو اس کو آپ بتا سکتی ہیں کہ خود اہل سنت کے ہاں بھی جھینگا حلال گوشت جانوروں کے اندر سے آتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی تحقیق ہے کہ ایک مچھلی ہے لہٰذا اس کا جائز ہے کھانا۔ بہت ہوا تو کچھ لوگ کراہیت کہتے ہیں لیکن حرام کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ البتہ اب اس کے بعد کیکڑا جو ہے، کیکڑا کا گوشت کھانا وہ جائز نہیں، کیکڑا کیونکہ حرام اس میں آتا ہے اور یہ جائز نہیں اس کا گوشت کھانا۔ البتہ کیکڑا اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ جائز ہے کھانا۔ تو اسی طریقے سے کیکڑے کا اگر سوپ ہے، سوپ پینا یہ عام طور پر ریسٹورنٹس وغیرہ میں ہوتا ہے، سردیاں ہیں اس کے اندر سرو کیا جاتا ہے، تو کیکڑے کا سوپ تو پی سکتے ہیں لیکن اس بشرطے اس میں کیکڑے کے جسم کے گوشت کے ذرات نہ ہوں، یعنی کیکڑے کے جسم کے ذرات وہ اگر منہ میں اگر کسی کے آ رہے ہیں تو وہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن خود کیکڑا بذات خود کیونکہ نجس نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز میں پکا بھی ہو اور آپ اس کو مثلا چھان لیں یا آپ اس کے منہ میں محسوس کر کے اس کا وہ پارٹ نکال دیں، تو جو لیکوڈ والی جو چیز ہے جس کے اندر آپ کو اطمینان ہو کہ اس میں کیکڑے کے جسم کے ذرات نہیں ہیں، کیونکہ یہ عام طور پہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ کاروان حج کے یہاں سے جاتے ہیں اور بڑے وی آئی پی قسم کے کاروان ہوتے ہیں تو وہ 5 اسٹار ہوٹلس میں بھی ٹھہرتے ہیں،
تو وہاں ناشتے میں صبح میں کیکڑے کا سوپ رکھا ہوتا ہے. تو مولانا حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہم لاکھ ان کو منع کر کے جائیں کہ کیکڑے کا سوپ جو ہے حرام ہے پینا ہے, نہیں پیجیے گا. کہہ رہے ہیں ہم دن صبح کو جا کر دیکھتے ہیں تو ناشتے میں سب سے بڑی لائن کیکڑے کے سوپ پہ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ سوپ کی حد تک پینا جائز ہے بشرطے اس کے جسم کے ذرات, کیونکہ اگر نجس بھی یہ نجس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ کھانا تو اس کا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. اس طرح حرام مچھلی جو ہے جس کے جسم پر چھلکے نہ ہوں وہ بذات خود نجس مچھلی نہیں ہے, وہ یعنی پاک سمجھی جاتی ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کیکڑے کا بھی مسئلہ ہے. تو جب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ روایات میں یہ بات آئی کہ اپنے شکم میں پاکیزہ غذا داخل کرو تو تمہاری زبان سے بھی پاکیزہ باتیں نکلیں گی. یعنی اگر کوئی اس طرح کی چیزیں, مشکوک چیزیں, حرام چیزیں اب جسم میں جائیں, کون اس کی پرواہ کرتا ہے. جو بھی کسی مثلا اہل سنت کی شادی میں گئے جن کے ہاں بغیر چھلکے کی مچھلی بھی حلال ہے, ہم نے بھی جا کر کھا لی, سرو ہوا تھا, وہ بھی بالکل نگیٹس کی طرح سے ہی لگ رہی تھی, آپ کھا گئے. چلیں غلط فہمی میں ہو گیا تو الگ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فش ہے, یا ایک بائٹ لیتے ہی آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے کہ اطمینان نہیں ہوتا کس چیز کی ہے یہ مچھلی, بغیر چھلکے کی ہے, چھلکے والی تو اسے نہیں کھا سکتے, اسے تھوکنا پڑے گا اور اس کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا, چاہے وہ کتنی خوشبوئیں اس میں سے کیوں نہ لپٹیں اٹھ رہی ہیں. تو بہرحال کیونکہ یہ حرام اگر چیز جسم میں جائے گی تو پھر اس کے اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں. اسی لحاظ سے جو گردے یہ جو اپنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں حلال گوشت جانور میں بھی, اس میں ایک تو گردے مکروہ ہیں, یعنی گردے کھانا حرام نہیں ہے, مکروہ ہیں. اور دل کے اوپر, یعنی دل بھی کھایا جا سکتا ہے, وہ مکروہ نہیں ہے, لیکن دل کے اوپر کچھ اسٹرکچرز نکلے ہوتے ہیں, اوریکلز جن کو کہتے ہیں, اوزون القلب جیسے عربی میں کہا جاتا ہے, دل کے کان, وہ صرف وہ نکال دیے جائیں, باقی دل بھی کھایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آغا سیستانی فرماتے ہیں موٹی رگیں, جو بہت موٹی موٹی خون کی رگیں ہوتی ہیں, یعنی وہ آپ کے لیے کھانا مکروہ ہے. اس کے علاوہ حلال گوشت جانور میں حرام چیزیں ہیں, وہ ان کی ایک الگ فہرست ہے, وہ تقریباً 18 کے قریب ہیں جو کہ حرام ہے, ان سے قطع نظر. لیکن جو مکروہ ہیں وہ صرف گردے ہیں مکروہ, یا دل کے کان ہیں, یا موٹی رگیں, ان کے علاوہ کوئی اور چیز مکروہ نہیں. اسی لحاظ سے یعنی گردے تو مکروہ ہیں لیکن کلیجی مکروہ نہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں بہت شہرت ہے کہ کلیجی کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے. نہیں, کلیجی کھانا مکروہ نہیں ہے, اور کلیجی کھائی جا سکتی ہے. بلکہ ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام کو جگر ان کو جگر کے کباب بہت پسند تھے, اور فرمائش بھی کی تھی ایک دفعہ امام حسن سے, بلکہ کہا تھا کہ میں 1 سال سے اپنے دل میں خواہش رکھی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جگر کے کباب جب لائے گئے اسی وقت سائل نے صدا دی تو مولا نے وہ پورا جگر کے کباب 1 سال سے, جبکہ اس کی خواہش دل میں رکھی ہوئی تھی, لیکن وہ پورے اٹھا کر رائے خدا میں دے دی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. باقی اور چیزیں مکروہ نہیں ہیں, جیسے آتے کھانا وہ بھی مکروہ نہیں ہے, یا اور اس طرح کی چیزیں جو کہ حلال شمار ہوتی ہیں. بس وہ 3 چیزیں مکروہ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے گزری. اب آ جائیے غیر مسلم کے ذبیحے کا گوشت. عام طور پر یعنی یہاں پر تو مسلمان ممالک میں اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا, لیکن باہر ممالک میں بہت پیش آتا ہے. تو غیر مسلم کا ذبیحے کا گوشت یہ جائز نہیں ہے, اور کچھ علماء احتیاط واجب لگاتے ہیں, کچھ فتویٰ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر تسمیہ بھی پڑھا جائے, تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر ہی بھی یہودی اور عیسائی, یعنی جو غیر اہل کتاب ہیں, جو مثلا ہندو ہے, ان کا تو گوشت کا ذبیحہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سکھ ہیں, ان کا جائز نہیں ہے. قادیانی ہیں, ان کا جائز نہیں ہے مثلا, یعنی جو اس حکم کے اندر آتے ہیں, یعنی غیر کتابی کافر غیر کتابی. لیکن جو کتابی کافر ہیں یعنی اہل کتاب, یعنی اس میں یہودی, عیسائی اور پارسی ہیں, اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر انہوں نے تسمیہ پڑھا ہے, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر وہ ذبیحہ بھی نہیں کھا سکتے. البتہ صرف یہاں پر ایک ذرا تاکہ ہم اس میں باہر کے ممالک کے اعتبار سے ایک چیز ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے بتا دیں کہ آیت اللہ اسحاق فیاض یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی یا عیسائی یا اہل کتاب جو ہے وہ اگر تسمیہ پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر اگر ذبح کرے
تو وہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. البتہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ کھائے، لیکن بہرحال کھایا جا سکتا ہے. تو آغا سیستانی کے مقلدین اس طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جو اور مراجع ہیں، ہمارا آیت اللہ وحید خراسانی اور جو دیگر اور مراجع ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، فتوے کی بنا پر جو ہے یہ حرام ہے غیر مسلم کے ذبیحے کا گوشت. تو بہرحال اس میں کتابی اور غیر اہل کتاب کا ایک فرق آ گیا، اور اس میں بھی احتیاط واجب ہے اگر وہ تسمیہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کرنے کا ایک مسئلہ آتا ہے. غیر شیعہ کا ذبیحے کا گوشت یہ بالکل جائز ہے، اور حالت شک میں مسلمان کا ذبیحہ حمل و فعل المسلم علی الصحہ، بلکہ اس میں جو تزکیے کا قانون ہے، مسلمانوں کا اگر جو بازار ہے یا مسلمانوں کی دکان ہے یا مسلمانوں کا ریسٹورنٹ ہے، وہ اگر آپ کو دے رہا ہے کوئی گوشت یا آپ کو کوئی ڈش، تو وہ اس کو آپ حالت شک میں صحیح سمجھیں گے، اور تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. یعنی غیر شیعہ مسلمان کے ذبیحے کا گوشت کھانا یہ بالکل جائز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ وہاں جب جاتے ہیں مرغی کی دکان پر تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ مرغی کو بالکل قبلہ رخ کر کے جو ہے وہ ذبح کریں. ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں واجب نہیں ہے اس کا قبلہ رخ ہونا. وہ لوگ بہتر تو سمجھتے ہیں قبلہ رخ ہونا، لیکن اکثر آپ نے قصائیوں کو دیکھا تو اس کا التزام نہیں کرتے. بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، لیکن قبلے ابلے کی طرف اس کی مرغی کی گردن اور جسم کا اگلا حصہ نہیں کرتے ہیں. تو ان کی فقہ میں کیونکہ یہ جائز ہے، اور ہم کسی مسلمان غیر شیعہ سے ذبح کروا رہے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے رخ کو موڑ لیتے ہیں، اس کی طرف کمر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ قبلے کس نے کیا یا نہیں. نہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے بھی اگر اس نے قبلے سے روگردانی کی ہوئی ہے تو کیونکہ اس کی اپنی فقہ کے لحاظ سے جائز ہے، تو ہمارے لیے بھی اس کو ہمارے نزدیک بھی اس کو صحیح سمجھا گیا، اور وہ ذبیحہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے. یعنی اس کا گوشت غیر شیعہ کے ذبیحے کا گوشت کھانا جائز ہے، خواہ اس نے قبلہ رخ نہ بھی کیا ہو. ہاں، اگر کوئی شیعہ ہے وہ قبلہ رخ نہیں کر رہا ہے، آپ نے اسے بتایا بھی اس نے قبلہ رخ نہیں کیا، تو پھر وہ ذبیحہ ناجائز ہو جائے گا، یا ہم خود ہی ذبح کریں اگر قبلے سے ہٹتے ہوئے جان بوجھ کر. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اور امام خمینی تو یہاں تک اس کے قائل تھے کہ حج اور کفارے کے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کے لیے فرماتے ہیں شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، نہیں مسلمان بھی نہیں چلے گا. باقی عام زندگیوں میں جو آپ گوشت کھاتے ہیں، حج کی قربانی اور حج کے جو واجب ہونے والے کفارے ہوتے ہیں ان کی قربانی کے علاوہ عام زندگی میں جو گوشت کھاتے ہیں، تو اس میں تم وہ کہتے ہیں کہ غیر شیعہ مسلمان سے بھی کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ حج پہ کوئی، جب بھی امام خمینی کی جس زمانے میں حیات تھے اور جب ان کی تقلید میں باقی ہیں، تو آج بھی ایرانی حجاج کے ساتھ ایک قصائی ضرور ساتھ میں کاروانوں میں آتا ہے جو کہ شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے، جو وہاں پر ذبح کرتا ہے. ورنہ ہم اور جو آغا سیستانی وغیرہ کے جو مقلد ہیں یا دیگر مراجع کے، وہ کہتے ہیں نہیں، اور اس کے لیے عام مسلمان بھی چل جائے گا. تو وہیں پہ جو بھی مسلمان ہو وہ ذبح کر دے، وہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے. لیکن امام خمینی اس میں سختی کے قائل تھے، احتیاط واجب وغیرہ بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ حج میں مینا میں جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کو شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. یا نہیں بھی اگر کھا رہے گوشت تب بھی وہ کافی نہیں ہوگا جانور، یعنی آپ کے لیے آپ کے حج کی قربانی صحیح نہیں سمجھی جائے گی. اور یہی چیز ہے کہ حج کے کفارے تو عام طور پر یہیں آ کر دیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی دے سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے وہیں پر دینا، لیکن وہاں پہ اس کے حالات نہیں ہوتے ہیں. تو لوگ یہاں آ کر جو کفارے وغیرہ واجب ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آ کر دیتے ہیں. تو ان کے مقلدین، ان کے لیے لازمی ہے کہ حج کے جانور کے کفارے کا ذابح جو ہے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، غیر شیعہ سے ذبح نہیں کروا سکتے. لیکن اور دیگر سب مراجع اس کے قائل ہیں. تو یہ ایک بات آ گئی. اسی طریقے سے باہر والوں کے لیے ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ ہوتا ہے سور کا گوشت. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کتنے سوالات آتے ہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ افراد ہیں جو اور جابس اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں سور کا گوشت ان کو دھونا پڑتا ہے. بعض اوقات شپ پہ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں کے شپ میں جو ان کا کچن ہوتا ہے اس میں کام کرنے والے افراد وہ رابطہ کرتے ہیں. تو اسلام اس میں یہ کہتا ہے کہ سور کا گوشت دھونے کی اگر کوئی جاب ہے کسی کی، وہ جاب بہرحال جائز ہے. اسی طرح سور کا گوشت پکایا بھی جا سکتا ہے، لیکن سور کا گوشت بیچنا یا گاہک کو پیش کرنا یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں. کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے، کچھ نے احتیاط واجب لگائی ہے.
تو بہرحال سور مثلا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سپر اسٹور میں جاب کر رہے ہیں, کیشیئر کی جاب ہے, اب ظاہر ہے وہ تو سب چیزیں آ گیا, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں اس نے ایک ٹن پیک ہے اس میں سور کا گوشت ہے وہ بھی لا کے رکھ دیا. اب یہ جو خرید و فروخت ہوگی, چاہے آپ کہیں گے بھائی میں براہ راست تو پیسے میرے پاس نہیں آ رہے, میں تو ایک بیچ میں بس ایک کارکن ہوں اور اس کے پیسے لے کے اصل مالک تک جا رہے ہیں, نہیں, جو بھی ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے کیش کاؤنٹر پہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا اس کا بیچنا. اب بہرحال لوگ کہیں بھائی پھر اس طرح تو ہمیں جاب سے ہی نکال دیا جائے گا, تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, اللہ کے لیے آپ تقوی اختیار کریں, آپ کے لیے حلال جاب نکالے گا وہ. لیکن بہرحال یہ کہ اس کو بیچنا یا گاہک کو پیش کرنا, مثلا کوئی اگر ویٹر کی جاب کر رہا ہے کسی جگہ پہ, اس نے وہاں سے لیا اور لا کے ٹیبل کے اوپر لا کر رکھ دیا, بیچنے والا بھی کوئی اور ہے, مثلا اس کا کافر مالک ہے ریسٹورنٹ کا اور کھانے والا بھی کافر ہے, تب بھی اس کو اٹھا کر وہاں پر اس کو کھانے کے لیے پیش کرنا, یہ والی جاب بھی جائز نہیں, گاہک کو پیش بھی نہیں کر سکتے. اس لیے لحاظ سے آقا سستانی سے بھی سوال ہوا کہ ایک شخص سپر اسٹور میں کام کرتا ہے اور اس کے کاموں میں ایک یہ ہے کہ شراب اور خنزیر کے گوشت کے کارٹن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے. یعنی اسٹور میں کام کرنے والا صرف کارٹن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہا ہے. فرماتے ہیں شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن خنزیر کے گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بذات خود تو حرام نہیں ہے, لیکن اس کام کے مقابل میں جو اجرت ملے وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا, یعنی اس کی اجرت نہیں لے سکتا وہ. یعنی بہت سے کام کرنے جائز ہیں لیکن اجرت لینے کا اس کو حق نہیں ہے, اور شراب میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی اجرت بھی جائز نہیں ہے. خنزیر کے گوشت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کام کے مقابلے میں جو اجرت ملے اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے غیر مسلم ممالک میں برگر پیزا وغیرہ بیچنے اور ڈیلیوری جو بوائز ہوتے ہیں ان کا جو ڈیلیوری کرتے ہیں ان کا فقہی حکم, یعنی ظاہر ہے جب برگر اور پیزا جو وہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے یا اس کے اندر سور ہوتا ہے, تو سور کے گوشت والے عام طور پر جو برگر اور پیزاز وغیرہ ہوتے ہیں یہ تو وہاں سے اٹھایا اور یہ گاہک تک لے جا کر اس کو دیتے ہیں, تو یہ بھی پیش کرنے میں آتا ہے. اور احتیاط واجب یا بہت سے علماء کا نزدیک فتوے کی بنا پر یہ والا کام بھی کرنا جائز نہیں. اب لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہماری تو گزار اوقات یہی ڈیلیوری بوائز یا اس طرح کی چیزوں کی ہے, تو بہرحال وہی والی بات ہے, اس کے اندر ایک حرام پہلو ہے, اور جلد سے جلد اگر کوئی شخص ہے اور اس طرح کی اس کو حرام چیزیں لوگوں کو پیش کرنا یا پہنچانے کی اس کو مل رہی ہے, اور خالی یہ تو نہیں ہوتا, وہ تو اس کے ساتھ شراب بھی منگوا لیتے ہیں عام طور پر وہاں سے, اب وہ پورا پیک ہوتا ہے اس کے اندر یہ حرام چیزیں بھی ہیں, تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں کیا کروں ورنہ تو میری جاب ختم ہو جائے گی. آپ کوئی حلال کام تلاش کریں, کل کو آپ پھر یہ بھی کہیں گے کیا کروں, ہیروئن بیچنے کا بھی کام ہے اور اس میں بھی میری جاب چلی جائے گی, تو اس طرح چیزیں جائز تو نہیں ہوتی. تو گوشت کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تزکیے کے معنی یہی ہیں کہ اس کو شرعی طریقے سے حلال جو ہے وہ کیا جائے جانور کو, تب اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اگر گوشت کے ڈبے پر حلال لکھا ہوا ہے خالی, تو اس کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک حلال فوڈ کی ایک اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے. عام طور پر مسلمان ملکوں میں تو مسئلہ نہیں, کافر ملکوں میں البتہ یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ اسٹیمپ لگا ہونا یا حلال ہونا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ہاں اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے, اس اطمینان کی حیثیت ہے کہ مثلا کوئی ایسا ادارے کی اسٹیمپ لگی اور وہاں عام طور پہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے, پاکستان وغیرہ کا معاملہ اور جگہوں پہ نہیں ہوتا, جو لکھا ہوتا ہے کم سے کم ویسا ہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سے جو ہمارے غیر شیعہ مسالک ہیں ان کے دارالعلوموں کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے کہ ہم نے تحقیق کر دی کہ یہ حلال ہے, یہ حلال طریقے سے جو اس کو ذبح کیا گیا ہے, تو بہرحال اگر اطمینان ہو رہا ہے آپ کو تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اصلاً اس اسٹیمپ کا کوئی شرعی, آقا سیستانی فرماتے ہیں اس کا کوئی شرعی اثر نہیں ہے. اصل چیز ہے آپ کا اطمینان. اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن اطمینان نہیں ہو رہا آپ کو تو پھر آپ اس کو نہیں کھا سکتے. غیر مسلم ممالک میں, مسلمان ممالک ہوں تو یہ اسٹیمپ نہ بھی لگی اور جو مختلف ڈبوں کے جو یہ گوشت اگر اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں. اچھا, اب ایک چیز اس میں اور آتی ہے, عقیقے کا گوشت کون کون کھا سکتا ہے؟ تو عقیقے کے گوشت میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ عقیقے کا گوشت ایک تو وہ خود جس کا عقیقہ ہو رہا ہے وہ نہیں کھا سکتا. آپ کہیں گے وہ تو 7 دن کا بچہ تو ویسے بھی گوشت نہیں کھاتا ہے,
کہ 7ویں دن عقیقہ مستحب ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی لوگ عقیقہ کرواتے ہیں، تو بہرحال وہ شخص خود اس کے اپنے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنے عقیقے کا گوشت کھائے، اور مثلا اگر باپ اپنے بچے کا عقیقہ کرا رہا ہے تو وہ باپ خود اور اس باپ کے زیر کفالت جو افراد ہیں ان کے لیے بھی مکروہ ہے اس کا کھانا آقا سیستانی کے فتوے میں۔ اور ماں کے لیے احتیاط مستحب ہے کہ ماں، بچے کی جو ماں ہے وہ عقیقے کا گوشت نہ کھائے۔ آقا خوئی صرف تھے جو کہتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ماں نہیں کھا سکتی، لیکن باقی سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ باپ کے زیر کفالت جو افراد ہیں، مثلا اب ہو سکتا ہے بچے کے بہن بھائی ہیں اور گھر میں ہی مثلا دادا دادی ہیں، وہ سب اس کے باپ کی زیر کفالت ہیں اور ماں بھی زیر کفالت ہے، تو یہ صرف، اور یہ گوشت کا مسئلہ ہے خالی۔ لیکن اگر مثلا گوشت کا قورمہ بنا ہوا ہے تو یہ شوربے میں روٹی ڈبو کے کھا سکتے ہیں، بریانی بنی ہوئی ہے تو بوٹیاں ہٹا کے چاول کھا سکتے ہیں، حرام پھر بھی نہیں ہے، گوشت بھی کھا لیں لیکن کراہیت رہے گی۔ تو باپ کے زیر کفالت جو افراد ہیں، اس بچے کے بہن بھائی یا دادا دادی اور والدہ وغیرہ، اور ماں کے لیے تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ نہ کھائے۔ تو عقیقے کا گوشت جو ہے سب کھا سکتے ہیں، اگر حلال و حرام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب لوگ کھا سکتے ہیں، حرام کسی کے لیے بھی نہیں ہے، صرف مکروہ ہے باپ، ماں اور باپ کے زیر کفالت افراد، اور وہ خود ہی اگر بڑا آدمی ہے جس کا عقیقہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھی نہ کھائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے عقیقہ بھی اسی کی قربانی میں ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بقرہ عید میں پیش آتا ہے یہ مسئلہ کہ جس کی طرف سے قربانی ہو اسی کا عقیقہ اس قربانی میں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی باپ اگر بچے کا عقیقہ کر رہا ہے تو قربانی بھی بچے کی طرف سے ہوگی اور عقیقہ بھی بچے کا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کہے کہ قربانی میری طرف سے اور اس میں بچے کا عقیقہ بھی کر رہا ہوں، یہ دو نیتیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی بچے اگر جس کی طرف سے قربانی ہے خود بخود اس شخص کا بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حج کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، حج میں حاجی جو گیا اس کا کبھی عقیقہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی جانور ذبح ہوگا حج کا، اس کا خود بخود اس شخص کا عقیقہ ہو جائے گا، خود بخود عقیقہ ہو جائے گا، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے۔ تو بہرحال یہ کیے ہے۔ اور اچھا، پھر اگر عید کی قربانی ہو رہی ہے اور عید پہ عقیقہ بھی ہو رہا ہے تو عقیقے کے تو بہت سارے احکام ہیں، یہاں پہ پورا ایک درس ہو چکا ہے عقیقے کے احکام پر۔ تو اگر وہ عید کی قربانی میں عقیقہ ہو رہا ہے تو اس پہ پھر عید کی قربانی کے احکام نافذ ہوتے ہیں اور کسی کے لیے بھی مکروہ نہیں رہے گا۔ وہ خود بھی اپنے قربانی کا گوشت کھا سکتے جس میں عقیقہ جمع ہوا ہے، اور کسی کے لیے بھی مکروہ نہیں۔ یہ اس کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے، یعنی قربانی عقیقے سے مجزی ہے، جو شخص بھی قربانی کرے اس سے عقیقے کا استحباب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر اسے الگ سے عقیقے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا خود بخود عقیقہ ہو گیا۔ البتہ حصے دار قربانی میں عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی، عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ حصے دار قربانی مثلا محلے میں ہے، اس میں حصہ ہم نے ڈال دیا بکرے میں، اور ہمارے پاس مثلا ایک ران آ گئی تو ہم نے کہا چلو یہ ہمارے بچے کا یا میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا، میں اسی میں عقیقے کی نیت کر رہا ہوں۔ نہیں، پورا ایک جانور ایک شخص کے لیے عقیقے میں قربان ہونا چاہیے، حصے دار قربانی کے اندر عقیقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کانسیپٹ ہے، یہ اس کو بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی شیعہ اور سید کسی غیر شیعہ کے عقیقے کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پڑوس سے ہمارے عقیقے کا گوشت آیا جو غیر شیعہ ہے اور غیر سید بھی ہے، ہم لوگ سید ہیں تو کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہیت بھی نہیں۔ تو وہ چاہے وہ غیر سید کے عقیقے کا گوشت ہو، کیونکہ عقیقہ جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے، اور اگر صدقہ بھی ہو تو بھی اس کے الگ احکام ہے بہرحال، کیونکہ واجب صدقہ نہیں ہے تو کھا پھر بھی سکتے ہیں۔ پرندوں کا گوشت کھانا، پرندوں کا گوشت جو حلال گوشت پرندے ہیں، ویسے ابابیل ہے، ہدہد ہے، بطخ، شتر مرغ، آغا سیستانی کے نزدیک مور، زیبرا البتہ مکروہ ہے، بہرحال بارہ سنگا، ٹرکی، یہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں حلال گوشت جانور شمار ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جیسے مور، یہ آغا سیستانی کے نزدیک صرف حلال گوشت ہے، آغا سیستانی کا بڑا منفرد اس میں نظریہ ہے، لیکن جو اور مجتہدین ہیں ان کے نزدیک مور حرام گوشت میں آتا ہے۔
تو بہرحال اب یہ جو اس طرح کے پرندے ابابیل، ہدہد، بطخ، شتر مرغ جب یہاں پہ کھلانے شروع ہوئے تھے ایک فلاحی تنظیم کی طرف سے، تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ جائز نہیں، بالکل جائز ہے، شتر مرغ حلال گوشت جانوروں میں آتا ہے، تو یہ ان کا بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ البتہ ایک حدیث آتی ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لحوم البقر داؤن والبانها دواء واسمانها شفاء، یعنی گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا جو دودھ ہے وہ دوا ہے، اور اس کی چربی میں شفا ہے۔ اچھا، یہ بہت زیادہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہماری بھی کتابوں کے اندر ہے، یہ والی چیز جو ہے کہی جاتی ہے، تو لوگ اس پہ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ لحوم البقر داؤن، یعنی اس میں تو خرابی ہے، بیماری ہے گائے کے گوشت میں۔ تو علماء نے اس میں یہی نتیجہ نکالا ہے، سنی علماء اور شیعہ علماء سب کا، کہ یہ کثرت سے کھانوں کے معنی میں، اگر کوئی گائے کا گوشت بہت کثرت کے ساتھ کھائے، بہت کثرت سے، تو پھر یہ بیماری بنتا ہے، اور اس کے دودھ جو ہے وہ دوا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، یعنی وہ اچھی چیز ہے، اور اس کی چربی کے اندر شفا ہے۔ لیکن یہ سب وہ چیزیں جو بہت اعتدال کے اندر اگر کھائی جائیں، یعنی اگر وہ حد اعتدال سے خارج ہو رہی ہے چیز، تو پھر اس کا جو ہے پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں جو کہ روایت کے اندر آئے۔ تو بہرحال گوشت سے ریلیٹڈ بس آج ہم نے یہی سوچا تھا کہ اس سے زیادہ اگلے اس میں نہ جائے یہ، اور آج کی آج ہی اس موضوع کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کتنے دن کھانا چاہیے، ایک ہی دن میں کتنی مرتبہ کھانا چاہیے، ہفتے میں، مہینے میں، زیادہ کھانا، کم کھانا، ان کے کیا اثرات ہیں جسمانی، روحانی، آئمہ کی کس قدر اس میں جو تاکیدات ہیں، کہاں انہوں نے نقصانات بتائے ہیں، کہاں فوائد بتائے ہیں۔ تو حد اعتدال ہی اس کے اندر جو ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز بالکل چھوڑ دینا، جیسے آج کل کہا جا رہا ہے گندم بالکل نہ کھائیں اور چاول بالکل نہ کھائیں، کسی جگہ آتا ہے صرف پروٹین ڈائٹ کھائیں، یعنی صرف گوشت کا یہ، تو وہ سب نقصان پیدا کرتے ہیں اگر حد اعتدال سے خارج ہو جائیں۔ بالکل اوسط میں انسان رہے، خیر الامور اوساطھا، کہ اوسطھا، یہ بھی اس کے اندر آیا ہے کہ جو سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان درمیانی راہ اختیار کرے اور اعتدال کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھائے، اور پروٹین کے لحاظ سے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے لحاظ سے وہ آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ 1.5 گرامز ہے، یعنی بہرحال 50 کلو کی ہیں تو 50 گرام پروٹین کم سے کم روز کھانا چاہیے۔ فرسٹ کلاس پروٹین تو یہی ہے، اینیمل والا جو ہوتے ہیں، اور جو سیکنڈ اور تھرڈ کلاس پروٹین جس میں یہ دالیں وغیرہ آ جاتی ہیں، پھر وہ اگر کوئی یہ نہیں کھا رہا تو پھر وہ تھرڈ کلاس پروٹین ہی کی طرف چلا جائے، چاہے دالیں وغیرہ یا سیکنڈ کلاس پروٹین وہ کھائے۔ لیکن بہرحال یہ کہ اس کو گوشت کو اپنی غذا کے اندر رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بالکل چھوڑ رہے ہیں، اس کے بھی نقصانات ہیں، جو روزانہ کثرت کے ساتھ کھا رہے ہیں اس کے بھی نقصانات ہیں۔ تو یہ کچھ اسلامی آداب ہیں، سلسلے میں وہ آپ نے سنے، اور انشاءاللہ اگلی بار ہم کسی نئے موضوع کا انتخاب کر کے گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے۔